وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ طاعون کا علاج۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا، اور انشراح صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیکہ میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے۔ اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دیوے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے، مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے۔ اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کراویں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے یہ تو فیصلہ کیا جاوے کہ آیا ہم نے 22 برس پہلے طاعون کی اطلاع دی کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان نہ تھا، اور پھر ہر 5 برس کے بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے۔ پھر پنجاب کے متعلق خبر دی، حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا، پھر ایک دم پنجاب کے 23 ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہیں خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکہ میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے، مگر جب کہ گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار گویا خدا ہی نے ہمیں دیا ہے کہ جبر اٹھوا دیا۔ پھر طاعون کے سلسلہ میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ وہ اس دعوے بیعت پر نازا رہے، بلکہ ان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے۔ دیکھو طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی، اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوگی۔ لکھا ہے کہ بلعم کی بد دعا کی وجہ سے 80,000 وبا سے مر گئے تھے۔ اگرچہ اور لوگ بھی گنہگار تھے، مگر موسیٰ کی قوم اس وقت دوہری ذمہ وار تھی۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے، مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے۔ اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے واسطے یہ ایک نشان ہے، اور میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے فرمایا، انی احافظ کل من فی الدار، اور احافظ کا خاصہ۔ مگر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہ نرے دعویٰ پر ہی نہ رہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ جو اپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقوی اور طہارت اختیار نہیں کرتا، وہ گویا اس سلسلہ کا دشمن ہے جو اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اور یہ سلسلہ خود خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس لیے وہ اپنے عمل سے گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پرواہ کرے گا؟
اسے تو اپنے سلسلہ کی عظمت منظور ہے، وہ ایسے لوگوں سے جو اس کے لیے دشمنی کا کام کریں سلسلہ کو صاف کر دے گا۔ نیز فرمایا الا الذین علاؤ کا لفظ ہمیشہ دل میں خطرہ ڈالتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر مقدر ہے۔ بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہماری جماعت میں کسی کو تعاون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے، اور اگر وہ لوگ بچے رہے تو ہنسیں گے۔ خدا کے کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جاوے، جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ عذاب شدید آنے والا ہے، فرق سے فرق ہوتا ہے۔ اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔ اگر ہماری جماعت سے 100 آدمی مر جاویں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا، کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونہ کا کیا حال معلوم۔ عیسیٰ اور موسیٰ کے وقت کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔